کے بعد اپنے پیارے آقا کی سرزمین کے دیدار کروائے تو وہ برسوں سے جو سیرت پڑی تھی اس کا نظریہ ہی بدل گیا۔ تو بس ایک چھوٹا سا سبق میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء سید المرسلین، آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، لیکن جب مکہ المکرمہ کی وادیوں کو اور پہاڑیوں کو دیکھا تو سیرت کا نظریہ ہی بدلنے لگا کہ اگلے انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک نے شام جیسی سرزمین میں، جہاں پر ندی نالے نہریں پھل فروٹ بہترین درخت اور بہترین نعمتیں ہیں، ہزاروں نبی وہاں پر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے دادا لگتے ہیں وہ ایسی جگہ میں اللہ پاک نے چھوڑا کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس اس زمانے میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، وہاں پر حضرت اسماعیل کو سلایا اور بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو کچھ بولے نہیں، اور وہ مینا کی دور ایک پہاڑی پر جا کر جب بچہ اور بیوی اوجھل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام ابا ہے، برسوں کے بعد بیٹا آیا ہے۔ یہ فطرت ہے کہ ہر باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے اور رہے گی، یہ انسان نکال نہیں سکتا، چاہے کتنے ہی جذبات ہو، کتنا ہی غصہ ہو۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے رسول ہیں لیکن بیٹا کافر ہے، پھر بھی آخر میں ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا آ جا، میری کشتی میں سوار ہو جا۔ یہ نیچر میں داخل ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی بات بس 15 منٹ میں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، لیکن ذہن میں بیٹھ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں گا کہ اسلامی اسپرٹ، اسلامی پاور، اسلامی ذہن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دل میں بس گئی تو پھر مرتے دم تک انشاءاللہ ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مینا کی دور پہاڑیوں پر جہاں سے حرم یوں گزرتا ہے ادھر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ حرم پاک جہاں پر کھود دیا گیا ہے، یہ صفا مروہ ہی سے پہاڑیاں شروع ہو جاتی تھی اس زمانے میں، اور بس اتنا سا ٹکڑا تھا جہاں پر جو کعبۃ اللہ ہے اتنی ہی وادی تھی، باقی سب پہاڑ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دور چلے گئے تو انہیں بچہ اور بیوی نہیں آئے نظر، تو ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار عالم میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں پر تیرے سوا کوئی چیز نہیں ہے، نہ گھاس ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ اسباب ہے۔ آج جب مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو ان پہاڑیوں پر ایک گھاس کا تنکا نظر نہیں آتا، ایک درخت نظر نہیں آتا۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا صحیح فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ پروردگار تیرے بھروسے میرے بیوی بچے کو چھوڑ کے جاتا ہوں، تو یہ جملہ مجھے کہنا تھا کہ فی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں پر کوئی پانی کا چشمہ نہیں ہے، ندی نہیں ہے، نہر نہیں ہے، کوئی باغیچہ نہیں ہے اور کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیے، ساری کائنات میں سب سے محبوب، سب سے پیارا نبی، سب سے لاڈلا نبی، سب سے اچھا نبی، جس کے لیے باغیچے ہونے چاہیے تھے، جس کے لیے پھل فروٹ ہونے چاہیے تھے، جس کے لیے خوشبوؤں والے علاقے ہونے چاہیے تھے، قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ مکہ المکرمہ میں بھیج دیا
جہاں کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہاں کی پہاڑیاں گواہی دیتی ہے کہ تمہارے محبوب سخت گرمیوں میں یہاں سے گزرا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اتنی لمبی چوڑی یہ پہاڑیاں جو طائف تک پہنچتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 51-52 تک جانے والی سخت گرمی کے اندر، جہاں پر سیدہ خدیجہ کا مکان باب السلام کے باہر اور کعبۃ اللہ کے سامنے ابو جہل کے گھر کے آگے سیدہ خدیجہ کا جہاں مکان ہے، چھوٹے موٹے جھاڑ کی درخت کی جو ہے تلی تتیاں ڈال کر یہ رہا کرتے تھے 51-52 کی گرمی میں، جس رسول اللہ کو اللہ پاک کے ایسی لگانے چاہیے تھے، جس رسول اللہ کے لیے گھر میں نہر بہنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، اتنا بڑا چیلنج حضور علیہ السلام کو دیا گیا، وہ چیلنج کے ساتھ جگہ بھی بڑی چیلنج والی دی گئی۔ 53 برس کی اتنی بڑی زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں گزار دی۔ ہم حج پڑھنے جاتے ہیں تو طواف کے بعد جو 9-8 بجے سے گرمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد آدمی پسینے میں سرابور ہو کر کبھی زمزم ڈھونڈتا ہے، کبھی سایہ ڈھونڈتا ہے، کبھی اپنی ہوٹل کا اے سی ڈھونڈتا ہے۔ جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو میرے محمد رسول اللہ پہاڑیوں پر سے اتر کے کون سے اے سی میں جایا کرتے تھے، کون سے باغیچے میں جایا کرتے تھے، کون سی ندی میں جا کر منہ دھویا کرتے تھے، سوچتے ہیں تو آنکھیں اشک بات ہو جاتی ہے کہ میرے رب سب سے پیارا نبی اور اتنا اسٹرگل کروایا کہ رات کی تنہائیوں میں وادیوں اور پہاڑیوں پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور پھر لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، کوئی گھر میں پنکھے لگے ہوئے نہیں تھے، گھر میں اے سی لگے ہوئے نہیں تھے، گھر میں وہ ساز و سامان نہیں تھا، وہ بستر بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، وہ تکیہ بھی ٹوٹا پھوٹا تھا جس پر جا کر سو جایا کرتے تھے۔ ایسی سخت گرمی کی سیزن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی زندگی ان پہاڑیوں میں گزاری کہ آج وہ پہاڑیاں ہمیں آواز دیتی ہے کہ اے انسانوں، اے رسول اللہ کو چاہنے والوں، تمہارے محمد رسول اللہ نے ان پہاڑیوں میں اپنی زندگی اتنی اسٹرگل والی گزاری ہے کہ تمہارے لیے تو تمہارے گھر جنت ہے، تمہارے لیے تو تمہارے گھر جنت ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ بس نہیں ہوتا تھا، وہی چھوٹا سا مکان سیدہ کا تھا اور اس کے سامنے کعبۃ اللہ تھا، کعبۃ اللہ کے قریب سارے کفار مکہ کے سردار بیٹھا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہاں جاتے تھے تو یہ چھوٹے سے مکان میں سیدہ خدیجہ کی بیٹیاں سیدہ زینب اور رقیہ ام کلثوم و فاطمہ، تصور کیجیے آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ ابا ہیں، لیکن آپ ابا ہونے کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو سارے مکہ کے کافر سجدے میں جاتے ہیں تو بڑی اوجڑی رکھ دیتے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کے پاس اب جب جائیں گے تو وہ تصور کی دنیا میں میرے محبوب نظر آئیں گے کہ یہی سیدہ کا گھر تھا، اور یہاں سے سیدہ فاطمہ اور سیدہ زینب اپنے ابو کو دیکھتی ہوگی کہ ابا جی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ وہ بیٹیوں نے اپنے باپ کے لیے زندگی گزار دی لیکن کوئی نعمتوں کی تمنا نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی جاتی تھی ننھی منی اپنے گھر سے، اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر حضور کے اوپر سے وہ اوجڑی کو دھکے مارتی تھی اور کہتی تھی تم اتنی تکلیف کیوں دیتے ہو میرے ابا جی کو؟ رہنا سہنا، علاقہ، وہاں کا ماحول، وہاں کی گرمی، اور 53 برس کی پوری زندگی وہاں گزار کر حضور نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو تمہیں اسٹرگل کرنا ہوگا، تمہیں محنت کرنی ہوگی، تمہیں اپنے آپ کو کھپانا ہوگا۔ صرف دعاؤں سے اور پھونک مارنے سے تم ترقی چاہتے ہو تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تم میری مکہ المکرمہ کی زندگی کو دیکھو، میں نے پہاڑیوں کی پہاڑیاں رون ڈالی، اور میں نے 70 کلومیٹر کا سفر طائف کا کیا اور چلتے ہوئے کیا۔
تم اپنی گاڑی کے اندر بھی پسینہ پوچھتے پوچھتے جاتے ہو، اور میں نے چل کر وہ طائف کی وادیوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ وادیوں میں سے بھی مجھے یہی ملا کہ اوپر سے پتھر لوگوں نے برسائے۔ آپ دیکھیے وہاں جا کر جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے، اور وہ تصور میں محمد رسول اللہ کا پیارا پیارا چہرہ آ جائے گا کہ میرے محمد یہاں بیٹھے تھے اور اتنے پتھر لگے تھے کہ سر پہ ہاتھ رکھتے تھے تو پیٹھ پہ مارتے تھے، منہ سے ہاتھ ہٹاتے تھے تو منہ پہ لگتے تھے۔ زید ابن حارثہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے دوڑتے 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 وہ جگہ جہاں رسول مسجد محمد رسول اللہ مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر پتھر پڑا ہوا ہے، آج بھی وہ ہمیں چیخ چیخ کر کہتا ہے آؤ تمہارے نبی کی داستان میں سناتا ہوں کہ کس حال میں تمہارے نبی بیٹھے تھے، بدن چور چور تھا اور حالت اتنی خراب تھی کہ پیاس بھی لگی تھی، لوگوں نے پانی بھی نہیں دیا تھا، کھانا بھی نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی ہمیں پیغام دے کر گئے کہ میرے امتیوں میری حالت تو دیکھو، خون آلودہ ہے۔ آج وہ پتھر بھی گواہی دیتے ہیں، اور وہ پتھر جن کی زندگی میں بد نصیبی لکھی تھی وہ پتھر بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم بھی کمینے ہیں، جو محمد رسول اللہ کے بدن پہ لگ کے یہاں گرے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر خون آلودہ ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا بولو کیا فیصلہ کرتے ہو، آپ کہو تو دونوں کے درمیان میں ان کو ختم کر دے۔ حضور نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ کسی مرد کے بچے کی طاقت نہیں ہے کہ یہ جملہ بول کے دکھائیں کہ پورا بدن خون آلودہ ہو اور بدن کے اوپر زخم ہو اور درد ہو رہا ہو اور اس کے باوجود بھی طاقتور اللہ اپنی طاقت دکھانے کو کہتے ہو اور اس کے بعد بھی رحمت والے آقا دعا کرتے ہو، ایسے نبی کسی کو نہیں مل سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں عتبہ اور شیبہ وہ دونوں دیکھ رہے تھے، محمد پر تو بڑا ظلم ہوتا ہے، دشمن تھے، پھر بھی عداس سے کہا کہ جاؤ محمد کو بلا کر لاؤ اور یہاں پانی پلاؤ، انگور کھلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھے، اس کے بعد کی یہ پہاڑیاں وہ کہانیاں سناتی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ حضور واپس اسی پوزیشن میں چلتے آئے، میسیج نہیں دیا تھا سیدہ زینب و رقیہ ام کلثوم و فاطمہ کو کہ تمہارے ابا بہترین تحفہ لے کر آ رہے ہیں، تمہارے ابا بہترین گفٹ لے کر آ رہے ہیں، تمہارے ابا بہترین جوڑے لے کر آ رہے ہیں۔ قسم خدا کی تصور کرتے ہیں تو وہ گھر جو ماں سیدہ خدیجہ اپنی بیٹیوں کو لے کر ایک ہی انتظار میں تھی کہ ابا جی گھر کیسے آئیں گے، صحیح سلامت آئیں گے، وہی بدن چور چور تھا، لیکن جیسے ہی مکہ المکرمہ کے قریب آتے ہیں مکہ کے کافر سردار تلوار لے کے کھڑے ہوتے اور کہتے محمد تمہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ایک پہاڑ ہمیں گواہی دیتا ہے کہ آؤ تمہارے نبی کی ہم داستان سناتے ہیں، کتنی زبردست داستان ہے۔ ادھر بچیاں انتظار کرتی ہیں اور ادھر ابا جی کو ان کافروں نے روک لیا۔ وہ باپ کا بھی تو دل تھا جس کے سینے سے بچیاں پیدا ہوئی تھی، جس کی گود میں کھیلتی تھی۔ وہ تو سیدہ فاطمہ کو کہا کرتے تھے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو جو اس سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا اور جو اس سے نفرت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے جو محبت کر سکتا ہے، کئی کروڑوں گنا محمد رسول اللہ اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن وہ وادیاں اور وہ پہاڑ آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں روک دیا گیا تھا اور حضور علیہ السلام اسی پریشانی میں کھڑے رہے، لیکن اللہ کا کرنا دوسرے سردار آئے اور کہا کہ محمد کو جو بھی روکے گا ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اسی حال میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں سے ہو کر اپنے گھر تشریف لائے۔ وہ تصور کی دنیا دل ہلا دیتی ہے کہ سیدہ خدیجہ اور فیملی نے جب آپ کا استقبال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو دیکھا، چور چور ہے، اور اسی دوران اللہ پاک کے فیصلے دیکھیے سیدہ خدیجہ بھی دنیا سے رخصت کر گئی۔
بعض روایتوں میں کہ آپ اس سے پہلے رخصت کر گئی تھی یا آپ کے آنے کے بعد رخصت کر گئی، اور پھر ابو طالب بھی رخصت کر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ المکرمہ میں اب اپنی بچیوں کے ساتھ وہ چھوٹے سے گھر میں مختصر سے لوگوں کے ساتھ سسک کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ پاک کو بہت پیار آ گیا، اور وہی بیت اللہ کے سامنے آپ حتیم دیکھتے ہو، حتیم کے سامنے ایک براؤن کلر کا جو ہے کولم ہے، وہاں پر ام ہانی رہا کرتی تھی، آپ کی چچیری بہن۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے، بلایا جبریل امین علیہ السلام نے، اور یہاں آ کر آپ تھوڑی دیر سوئے، اور وہی حتیم سے اللہ پاک نے کہا کہ چلو، بہت تکلیف اٹھا لی، بہت پریشانی اٹھا لی، 50 برس کی زندگی ان پہاڑوں کے درمیان میں، جہاں پر کوئی سہولت نہیں، کوئی فیسلٹیز نہیں، کوئی اچھے حالات نہیں، کوئی پانی کے چشمے اور درخت نہیں، کوئی باغیچے نہیں، وہاں پر میرے نبی نے ہمیں 53 برس کی زندگی گزار کر یہ میسیج دیا ہے کہ امت کو اگر طاقتور بننا ہے تو محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ مختصر سا تھوڑا سا سیرت کا منظر تھا، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اور بچپن کا بھی میں نے 2 مرتبہ عجیب و غریب وہاں ایک نورانیت ہے وادی حلیمہ، جہاں پر آج بھی وہی پتھر ہے، وہی گھر ہے، اور وہی وادی ہے، اور جہاں پر حضور کھیلا کرتے تھے وہی وادی، وہی جگہ ہے، وہی زمین ہے جہاں بی بی شیمہ آپ کو لے کر بیٹھا کرتی تھی، وہی کنواں ہے، جب حضور آتے تھے تو پانی اوپر آ جاتا تھا، حضور نہیں آتے تھے تو پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ آپ وہاں کھڑے رہ کر یہ سیرت جب پڑھ کے آپ جاؤ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ ننھے ننھے محمد ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، اور فرشتے ان کو سلام کر رہے تھے، اور حضرت جبریل تشریف لائے تھے، وہ درخت وہاں موجود، وہ پتھر وہاں موجود، حضرت جبریل نے آپ کا سینہ چاک کیا، وہ پہاڑیوں میں وہاں پر بھی پتھر کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بچوں کی تربیت ایسی پتھروں میں اللہ نے فرمائی کہ اے محمد تمہیں آگے بھی پتھروں میں رہنا ہے، اور اتنی لمبی زندگی سوچ سوچ کر جو ہے اس بات کی مطلب بولنے کا نہیں ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے نبی اور ایسی جگہ اللہ نے ان کو جو ہے کام کے لیے کھڑا کر دیا۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ٹھنڈک میں بس جو ہے پنکھوں میں اپنے گھر میں رہ کر لاکھ لاکھ شکر مانے کہ اللہ پاک تیرے نبی نے اتنی ساری قربانیاں دی جو ہماری تو کیپیسٹی کے بالکل باہر ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسی قربانی جو ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے۔ اور وہی طائف کا پتھر آج گواہی دیتا ہے کہ اگر حضور نے وہ بد دعا کر دی ہوتی تو قبیلہ بنو ثقیف پورا ختم ہو جاتا۔ وہی قبیلہ بنو ثقیف کے صحابہ، 3 صحابہ، ایک بھروچ میں، ایک سندھ میں اور ایک تھانے میں، وہ 3 صحابہ طائف سے ہندوستان آئے، اور ان کی برکت سے آج ہم مسلمان ہو کر بیٹھے ہیں۔ میں نے وہاں کہا کہ یہ پتھر کو کہو کہ میرے محمد رسول اللہ نے اگر بد دعا کی ہوتی تو ہم نالے لوگ آج مکہ المکرمہ کا چہرہ نہ دیکھ سکتے۔ یہ پتھر ہمارے لیے گواہی دیتا ہے کہ میرے محمد رسول اللہ نے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی، وہ دعا کا اثر ہندوستان میں پہنچا، اور آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے نبی کو اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرمائے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو 1-2 گھنٹے میں انشاءاللہ اس کی پوری ہسٹری اگر ہم سنیں تو جو ہے ذہن بدل جائے گا، نظریات بدل جائیں گے، شکایتیں ختم ہو جائے گی، اور بہت ساری باتیں ختم ہو جائے گی کہ اتنا بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، اپنے پاس بلایا تھا، عرش پہ بلایا تھا۔ وہ نبی کا تو کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تھوڑے بہت ہم بزرگ بن جاتے ہیں، مفتی مولانا بن جاتے، حضرت بن جاتے تو لوگ کیا کیا جو ہے ہماری عزتیں کرتے ہیں۔ حضور تو حضور ہے، رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ، حبیب اللہ ہے۔ آپ کا کتنا اونچا مقام، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بھی رہتے تو اسلام پھیل جاتا، آپ دعائیں کرتے تو اسلام پھیل جاتا، آپ پھونک لگاتے تو دشمن برباد ہو جاتا۔ اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی تھی، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 53 برس کی وہ پہاڑیاں میں تو روزانہ اس کی ویڈیو بنا کے بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ اللہ پاک تو نے اتنی ساری قربانیاں ان سے لے لی، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر اتنا سب،
ان کے لیے کیا اور ہم کچھ نہ کر سکے ان کے لیے۔ ہم نے تو اپنی پرائیویٹ لائف کو اچھا بنانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچا۔ ہم جواب کیا دیتے ہیں جب رسول اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور مدینۃ المنورہ میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں تو یہ مکۃ المکرمہ کے پہاڑ ہمیں چیخ چیخ کر کہتے کہ جاؤ تم حضور پہ صلاۃ و سلام تو پڑھنے جاتے ہو، لیکن ان کو بتانا کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ حقیقت بات ہے، اللہ پاک ہمیں قدر عطا فرمائے، ہمارے نبی کی قدر عطا فرمائے۔ ایسے نبی کسی کو نہیں ملے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم گنہگاروں کو معاف فرمائے۔ اور یوں تو کوئی نیکیاں نہیں ہے، بس کچھ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بندہ حج کرتا ہے تو اتنے دین تک اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، ورنہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ نیک ہیں، علماء ہیں، لیکن یہ موقع کی وجہ سے دعوت دی گئی تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو دوسری پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں۔ اللہ ہم نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کو پڑھ کے دیکھا تو اے اللہ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کتنی قربانیاں آپ نے لی ہیں، ہمارے نبی نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ان کی سچی محبت دے دے۔ میرا باپ ایک دن پسینہ بہا کے آتا ہے تو ماں کہتی ہے دیکھ تیرے باپ نے کتنی تکلیف اٹھا کر تجھے بڑا کیا، میرے نبی نے 53 برس سے اتنی سخت گرمیوں میں ہم نالائقوں کے لیے اتنے دھکے کھائے، اتنی گالیاں گائی، اتنے پتھر کھائے، لوگ گلے میں رسی باندھ کے کھینچا کرتے تھے، کوئی پاگل کہتا، کوئی جادوگر کہتا۔ مولا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور کے باہر جاتی ہے ان کی قربانیاں، لیکن پھر بھی پیارے نبی ہمیشہ ہم نالائقوں کو یاد کرتے رہے۔ اور رات کی تنہائیوں میں ایک ہی آواز آتی تھی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اللہ معاف کر دے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے دین اسلام کے لیے، تیرے پیارے حبیب کے کام کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ بہت دکھ اٹھائے، بچیوں نے زندگی میں کوئی سکھ نہیں دیکھا ہوگا، جب ہم نے وہ پہاڑی اور وادیوں کو دیکھا تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی بیٹیوں نے کوئی سکھ نہیں دیکھا، کوئی اچھے دن نہیں دیکھے، بلکہ پورا دن اسی فکر میں رہا کرتی ہوگی کہ آج ابا کو کسی نے مارا ہوگا، ابا کو کسی نے جادوگر کہا ہوگا۔ وہ اوپر پہاڑیوں سے اتر کر جب سیدہ خدیجہ کے گھر آتے تھے، سیدہ زینب فرماتی ہے میں باہر انتظار کرتی اور دیکھتی تو کبھی تھوڑا سا خون آپ کی پیشانی سے نکلتا ہوتا، پیالہ لے کر صاف کرتی اور پوچھتی ابا سارا مکہ سو جاتا ہے، آپ جلدی آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ مولا آنکھوں میں گھوم جاتی ہے وہ زندگی جنہوں نے ہمارے لیے قربانی سب طرح کی دے دی۔ اللہ ہمارے نبی پہ اپنی شایان شان رحمت نازل فرما، اپنی شایان شان صلاۃ و سلام نازل فرما۔ اللہ ان کا ہمیں متبع بنا دے، ان کا غلام بنا دے، ہمیں ان کا عاشق بنا دے۔ ہمیں ایسی شخصیت کوئی نہیں مل سکتی جنہوں نے ایک دن نہیں 53 برس تک خون بہایا ہمارے لیے، پسینہ بہایا ہمارے لیے، جوتیاں چپک گئی تھی خون کے اندر، جوتیاں چپک گئی تھی، پھر بھی اللہ ایک ہی بات تھی، میری امت، میری امت، میری امت۔ ہم نالائق لوگوں نے کوئی قدر نہیں کی، ہم امتی آپ کے ہیں، لیکن ہم نے جو احترام و قدر کرنی چاہیے تھی نہ کر سکے۔ آج معاف کر دے اللہ ہمیں، آج معاف کر دے اللہ ہمیں۔ رسول اللہ کے دربار میں جب جاتے ہیں اللہ کسی نے نہیں دیکھا ہے پر کیسی محبت آپ نے ان کی دی ہے۔
لوگ وہاں کھڑے کھڑے روتے رہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے بھی نہیں ہیں، 1400 برس ہو گئے، لیکن آپ نے عجیب آپ کی کرامت و معجزہ رکھا ہے کہ سارے لوگ اس چھوٹے سی جگہ کو دیکھ کر سلام کرتے ہوئے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ اللہ سچ میں آپ نے بہت عظیم نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، یہ احسان عظیم آپ کا ہے، احسان عظیم ہے۔ اتنے سارے کروڑوں لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، سب کو ہٹا کر ہم جیسوں کو اللہ آپ نے حبیب کبریا محمد رسول اللہ کے دامن میں اٹھا کر ڈال دیا ہے۔ یہ آپ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم بڑے گنہگار سیاہ کار ہیں، لیکن آپ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ بڑے رحمان و رحیم ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری زندگی کو بدل دیجئے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ زندگی دھیمے دھیمے ہمیں قبر کی طرف لے جا رہی ہے، اور اے اللہ ایک دن یہ دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ وہاں کا توسہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے کمزور بندے ہیں، بڑے ٹوٹے بندے ہیں، ہم دور کھڑے کھڑے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کس طرح لوگ چپ چاپ اتار کے چلے جاتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اس وقت رحم کر دینا، رحم کر دینا، کوئی نہیں کھڑا رہتا میرے اللہ۔ اے اللہ امیر ہو کہ غریب ہو کوئی نہیں کھڑا رہتا۔ اللہ تیرے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر دینا، جہنم کی آنکھ سے بچا لینا، جنت الفردوس عطا فرمانا۔ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، زندہ ہے تو اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا اللہ مجھے آمنہ کی قبر پہ جانے کی اجازت دے، اور جب وہاں بیٹھے تو روتے رہے روتے رہے۔ ایک کتاب میں صحیح روایت مل گئی کہ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی حضور کو دیکھ کے بہت رویا، اور حضور نے فرمایا لوگوں اگر آمنہ آج زندہ ہوتی اور مجھے آواز لگاتی محمد تو میں مصلی چھوڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا۔ اللہ ایسے ماں باپ کو صحت عطا فرما، دنیا میں نہیں ہے میرے مولا، انہیں معاف کر دے۔ مولا بہت تکلیفیں اٹھا کر ہمیں بڑا کیا، بہت ساری پریشانیاں سہ کر ہمیں بڑا کیا، آج تیرے گھر پہ وہ آ گئے ہیں۔ اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ مولا ہم سب کو ان کا فرما بردار اولاد میں شمار فرما لے۔ اچانک آنے والی مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں، حادثات سے اور موت سے ہماری ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی، سب کی مکمل حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں عطا فرما، جتنی برائیوں سے بنا مانگی ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب گنہگاروں کو اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرما، اور اے اللہ پیار و محبت والی حاضری نصیب فرما۔ حضور کے ایک مرتبہ ہمیں سلام کا جواب مل جائے ایسی حاضری نصیب فرما جب ہم بار بار کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میرے حبیب کہہ دیتے وعلیک السلام یا امتی، میرے رب ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تیرے نبی کی سلامتی کی دعا ہمیں ہر جگہ محفوظ کر لے گی۔ اللہ ہمیں وہ دربار دکھا دے جہاں نبیوں نے طواف کیا، جہاں میرے حبیب نے طواف کیا، وہ کعبے کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ وہ زمزم اور وہ تمام نعمتوں کا دیدار نصیب فرما۔ نہیں ہے دنیا میں ایسی کوئی چیز جہاں نہ رسول اللہ تشریف فرمائے۔ آپ نے تو وہ مقام زمین کو دے دیا کہ جہاں میرے حبیب کے قدم ہیں، جہاں میرے حبیب موجود ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ میرے حبیب کے پاؤں لگتے ہیں تو زمین جنت بن جاتی ہے۔ ہمارے حبیب کا ہمیں ساتھ نصیب فرما دے۔ ہم تمام سے دین کے کام کی، دین کی محنت کی اللہ تھوڑی بہت بھی محنت قبول فرما لے اور اس خدمت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام اساتذہ، تمام اکابر علماء، تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طویل میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا